بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، 27ویں حدیث، تیسرا حصہ۔ کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے ایک طویل حدیث میں فرمایا، جب خدا مومن کو اس کی قبر سے اٹھائے گا تو اس کے ساتھ ایک مثال بھی نکلے گی جو اس کے آگے آگے چلے گی۔ مومن جب بھی قیامت کے کسی ہال کو دیکھے گا تو مثال کہے گی، ڈرو نہیں اور غمگین نہ ہو، خدا کی طرف سے سرور و کرامت کی نشانی بشارت ہو، یہاں تک کہ وہ مومن خدا کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہوگا اور خدا اس سے معمولی سا حساب لے گا اور جنت میں جانے کا حکم دے دے گا، اور وہ مثال اس کے آگے آگے رہے گی۔ پھر مومن اس مثال سے کہے گا، خدا تجھ پر رحمت نازل کرے، تو وہ بہترین چیز ہے جو میرے ساتھ نکلی، تو میرے ساتھ قبر سے نکلی اور برابر خدا کی طرف سے مسرت و کرامت کی خوشخبری دیتی رہی، یہاں تک کہ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب ذرا بتا تو کون ہے؟ تو وہ مثال کہے گی، میں وہ سرور ہوں جو تو دنیا میں اپنے برادر مومن کے دل میں ڈالتا رہا تھا۔ خداوند عالم نے مجھے اسی سے خلق کیا ہے تاکہ تجھے خوشخبری دوں۔ اس حدیث شریف میں بھی آخرت میں اعمال کے تجسم و تمثل پر واضح دلالت موجود ہے، اور شیخ اجل جناب شیخ بہائی نے بھی اس حدیث کے ذیل میں فرمایا ہے، بعض روایات تجسم اعتقادات پر بھی دلالت کرتی ہیں، بس صحیح اعمال و عقائد خوش منظر اور نورانی صورت میں ظاہر ہوں گے اور اپنے کرنے والوں کے لیے کمال سرور و مسرت کا سبب ہوں گے، اور برے اعمال اور باطل عقائد بری اور قبیح اور ظلمانی صورت میں ظاہر ہوں گے، جو اپنے انجام دینے والوں کے لیے باعث غم و اندوہ اور تکلیف ہوں گے۔ چنانچہ مفسرین کی ایک جماعت نے اس آیت کے ذیل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، جس دن ہر شخص جو کچھ اس نے دنیا میں نیکی کی ہے اور جو کچھ برائی کی ہے اس کو موجود پائے گا، اور آرزو کرے گا کہ کاش اس کی بدی اور اس کے درمیان میں زمانہ دراز حائل ہو جاتا۔ اسی بات کو کہا ہے، اور کہا ہے کہ یہ آیت ہم کو خدا کے اس قول کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ گروہ گروہ اپنی قبروں سے نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں، اور جو لوگ آیت میں جزا کو مقدر مانتے ہیں اور کہتے ہیں لیروا جزا اعمالہم ہے، اور یرہ کی ضمیر کو عمل کی طرف نہیں پلٹاتے، وہ حق سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ شیخ بہائی اعلی اللہ مقامہ شریف کے قول کا ترجمہ اس مقام پر ختم ہوا۔ اس مقام پر بعض جلیل القدر محدثین کا عجیب و غریب کلام ہے جس کا ذکر نہ کرنا بہتر ہے، اور ان کے ذہن میں جو بات آئی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو گمان ہے کہ تجسم اعمال کے عقیدے اور معاد جسمانی کے عقیدے میں تضاد ہے، حالانکہ یہ مطلب تضاد نہیں رکھتا بلکہ اس پر تاکید ہے، اور لفظ تمثل جو یہاں ہے ایسا ہی ہے جیسے فتمثل لہا بشرا سویا، وہ اچھے خاصے آدمی کی صورت بن کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا میں آیا ہے، یعنی حقیقتاً بصورت جسمانیت متمثل ہوا تھا، نہ کہ صرف وہم و گمان اور خواب کی حالت میں فرشتے کی شکل میں ظاہر ہوا تھا۔ یہ بات برہان قوی کے مطابق ہے جو اپنی جگہ مسلم ہے، محض ہماری عقل میں نہ آنے کی وجہ سے اور مذہب حکماء و فلاسفہ کے مطابق ہونے کی وجہ سے اس کو ناپسند نہیں کیا جا سکتا۔ بہترین بات یہی ہے کہ پروردگار عالم اور معصومین علیہ السلام کے حضور سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ بس معلوم ہوا کہ جو عمل درگاہ خداوندی میں مقبول ہو جائے وہ اچھی صورت کا ہوتا ہے، اور اپنی مناسبت سے حور و قصور اور جنات عالیات اور انہار جاریات کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ کائنات کے اندر کوئی مخلوق بلا وجہ پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ایک عقلی رابطہ ہوتا ہے، بس اتنی بات ضرور ہے کہ کامل اولیاء کے علاوہ کوئی اس کو کشف نہیں کر سکتا۔ اجمالاً یہ باتیں میزان عقل کے تحت ہیں اور برہان حکمی کے مطابق ہیں۔ یہ بات معلوم ہو گئی کہ آخرت کی زندگی اور لذت کا دار و مدار اعمال سے وابستہ ہے، اور اعمال کی صورت کمالیہ ہی اس عالم میں منتقل ہوا کرتی ہے، اور اعمال سے مراد وہ عبادتیں ہیں جن کے بارے میں کشف تام محمدی کے طفیل امت مسلمہ مطلع ہو گئی ہے۔
اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حسن عمل اور کمال عمل نیت و اقبال قلب اور پابندی حدود کے تابع ہے۔ اگر کسی عمل میں یہ تمام صفات یا بعض نہ ہوں تو وہ عمل درجہ اعتبار سے ساقط ہے، بلکہ اپنی بری اور قبیح صورت کے ساتھ دوسرے عالم میں منتقل ہوگا، جیسا کہ روایات اور کتب میں بھی یہی آیا ہے۔ تو عالم غیب اور اخبار انبیاء و اولیاء اور اہل معرفت پر ایمان لانے والے ہر شخص اور حیات ابدی اور زندگی جاوید کے خواہش مند افراد کے لیے ضروری ہے کہ ہر قیمت پر زحمت برداشت کر کے ریاضت کے ذریعے اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ پھر جب ظاہری طور سے ان کی صورت قواعد اجتہاد یا رائے فقہا کے مطابق ہو تو پھر سیرت اور ان کے باطن کی اصلاح کے لیے کوشش کریں اور زحمت برداشت کر کے کم از کم واجبات کو حضور قلب کے ساتھ بجا لائیں اور نوافل کے ذریعے اس کے نقصان کا جبران کریں، اس لیے کہ احادیث میں آیا ہے کہ نوافل فرائض کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں۔ علل میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، نافلہ کو اس لیے مستحب قرار دیا گیا ہے تاکہ فرائض کی کمی کو اس سے مکمل کر دیا جائے۔ شیخ نے اپنی اسناد کے ذریعے ابو بصیر سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے انسان کی نماز کا 1/4 یا 1/8 یا 1/6 حصہ یا جتنا سہو ہوا ہے اس سے کچھ زیادہ بلند کیا جاتا ہے، یعنی قبول کیا جاتا ہے، لیکن مابقی کو خدا نوافل کے ذریعے پورا کر دیتا ہے۔ اس قسم کی روایات بہت ہیں اور یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ ہم لوگ سہو و نسیان سے خالی نہیں ہیں۔ اسی طرح ذہنی پریشانی اور وہ چیزیں جو نماز یا کمال نماز کے منافی ہیں ان سے بھی خالی نہیں ہیں۔ یہ تو خدا کا فضل ہے کہ اس نے نوافل کو فرائض کے نقص کا جبران قرار دیا ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ حتی الامکان اس سے غفلت نہ کریں اور نوافل کو ترک نہ کریں۔ بہرحال میرے عزیز، ذرا خواب غفلت سے بیدار ہو، اپنے بارے میں غور و فکر کرو اور نامہ اعمال کو دیکھو۔ اس بات سے ڈرو کہ اپنے خیال سے جس نماز، روزہ، حج وغیرہ کو تم عمل صالح سمجھتے تھے، کہیں وہ عالم آخرت میں تمہارے لیے ذلت و رسوائی کا سبب نہ بن جائے۔ اس لیے جب تک تم اس عالم میں فرصت سے خود ہی میزان عمل قائم کرو اور میزان شریعت و ولایت اہل بیت علیہم السلام میں اپنے اعمال کو تولو، ان کی صحت و سقم اور نقص و کمال کو جانچ لو اور ان کا ازالہ کر لو، کیونکہ اگر یہاں پر محاسبہ نہ کیا اور اپنے اعمال کو درست نہ کیا اور وہاں تمہارے اعمال کی جانچ کی گئی اور میزان عمل قائم کی گئی تو بڑی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ میزان عدل الہی سے ڈرو، کسی چیز پر مغرور نہ ہو، اپنی کوششوں میں کمی نہ کرو۔ ذرا کبھی آل رسول کے اعمال کو دیکھو جو گناہ و خطا سے معصوم تھے، اس میں غور کرو تو پتہ چلے گا کہ مسئلہ کتنا سخت ہے اور راستہ تاریک اور باریک ہے۔ لیجئے اس حدیث شریف کو پڑھیے اور تفصیلی شرح کو اس مجمل سے سمجھیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم حضرت علی علیہ السلام نے دنیا سے کبھی بھی مرتے دم تک حرام شے نہیں کھائی۔ جب بھی ایسے 2 امر پیش آئے جس میں خدا کی خوشنودی ہو تو آپ نے ان میں سے اسی کو اختیار کیا جو آپ کے بدن کے لیے زیادہ مشقت آمیز ہو، یا اسی طرح دوسرے نسخے میں ہے کہ جو آپ کے دین کے لیے زیادہ سخت ہو۔ اور رسول خدا پر جب بھی کوئی مصیبت نازل ہوئی ہے حضرت نے حضرت علی علیہ السلام ہی کو پکارا ہے، کیونکہ ان پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ اس پوری امت میں کسی کو سوائے علی علیہ السلام کے حضرت کے عمل کی طاقت نہیں تھی۔ آپ جو کچھ بھی عمل کرتے تھے خدا کے خوف کے ساتھ کرتے تھے۔ آپ کا عمل جنت و جہنم کے درمیان ہوتا تھا، یعنی اس جنت کے ثواب کی امید رکھتے تھے اور اس جہنم کے عقاب سے خوفزدہ تھے۔ خدا کی خوشنودی اور جہنم سے نجات کی خاطر اپنے داہنے ہاتھ کی کمائی اور ایسی محنت کی کمائی جس سے پسینہ ٹپکنے لگے 1000 غلام خرید کر آزاد فرمایا کرتے تھے۔ فرمائے آپ کے اہل و عیال کی غذا روغن، زیتون، سرکہ اور کھجور تھی۔ آپ کا لباس کھدر کا کپڑا تھا، اگر آستین لمبی ہوتی تھی تو قینچی لے کر خود ہی کاٹ دیتے تھے۔ آپ کی اولاد
اور اہل بیت میں لباس اور فقہ میں امام زین العابدین علیہ السلام سے زیادہ کوئی آپ سے مشابہ نہ تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام کے صاحبزادے امام محمد باقر علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئے تو دیکھا کہ حضرت عبادت میں اس حد تک پہنچ گئے تھے جس حد تک کوئی نہیں پہنچا۔ امام سجاد کا رنگ شب بیداری سے زرد ہو چکا ہے، گریہ وزاری سے آنکھیں سوج گئی تھیں اور کثرت سجود سے پیشانی زخمی اور ناک پھٹ گئی تھی۔ نماز میں کثرت قیام سے پنڈلیاں اور قدم مبارک ورم کر گئے تھے۔ یہ دیکھ کر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اپنا گریہ نہ روک سکا، میں رحم کھا کر رونے لگا۔ آپ سوچ میں محو تھے۔ میرے داخل ہونے کے تھوڑی دیر بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بیٹا ان اوراق میں سے بعض کو مجھے دو جن میں حضرت علی کی عبادت درج ہے۔ میں نے دیا۔ آپ نے تھوڑا سا پڑھ کر ناگواری کی حالت میں اس کو رکھ کر فرمایا، بھلا کون علی جیسی عبادت کر سکتا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، امام سجاد شب و روز میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور ہوا ان کو حالت نماز میں بالیوں کی طرح ہلا دیتی تھی۔ میرے عزیز، ان احادیث شریفہ میں تھوڑا سا غور کرو۔ دیکھو تو امام باقر علیہ السلام جو معصوم تھے، اپنے والد کی شدت عبادت اور کیفیت عبادت کو دیکھ کر روتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اتنی پابندی اور کمال عبادت کے باوجود صحیفہ علی ابن ابی طالب کو تھوڑا سا پڑھ کر اظہار عاجزی فرماتے تھے۔ ویسے یہ صحیح ہے کہ مولا الموالی حضرت علی علیہ السلام کی عبادت سے سبھی عاجز ہیں، معصومین علیہ السلام کی عبادت سے تمام لوگ عاجز ہیں، لیکن انسان کو اعلیٰ مقام تک نہ پہنچ سکنے کی وجہ سے بالکل ہی نماز کو ترک نہیں کر دینا چاہیے۔ یہ بھی جان لیجئے کہ یہ عبادتیں معاذ اللہ بیکار نہیں ہیں، بلکہ راستہ خطرناک اور تنگ ہے، اور موت و قیامت کی گھاٹیاں اتنی مشکل ہیں کہ حقیقی اہل معرفت بھی عجز و زاری کیا کرتے تھے۔ ہماری یہ سہل انگاری ہمارے ایمان اور عقیدے کی کمزوری اور جہالت و نادانی کی وجہ سے ہے۔ بار الہ، تو بندوں کے دلوں سے آگاہ ہے، ہمارے قصور و تقصیر سے واقف ہے، ہماری کمزوری اور ناتوانی سے مطلع ہے۔ سوال کرنے سے پہلے ہی تو نے ہم کو اپنی رحمتوں میں غرق کر دیا ہے۔ تیری نعمتیں بن مانگے اور تیرا فضل و کرم عیاں ہے۔ ہم اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں، تیری بے شمار نعمتوں کا ہم نے کفران کیا، اپنے آپ کو عذاب علیم اور جہنم میں داخل ہونے کا مستحق جانتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تو نے خود ہی اپنے انبیاء کی زبانوں سے اپنے فضل و کرم اور وسعت جود و رحمت کا تعارف کرایا ہے۔ ہم اپنی استعداد کے مطابق تجھے انہی صفات سے جانتے ہیں کہ تو ایک مشت خاک سے رحمت و فضل کے علاوہ کیا کرے گا؟ این رحمتک الواسع، این ایادیک الشاملہ، این فضلک العمیم، این کرمک یا کریم۔ تیری رحمت وسیع کہاں ہے؟ تیری سب کو شامل نعمتیں کہاں ہیں؟ تیرا فضل عام کہاں ہے؟ اے کریم، تیرا کرم کہاں گیا؟ چوتھی فضل، عبادت کے لیے فراغت غنائے قلب کا سبب ہوتا ہے۔ یہ بات جاننی چاہیے کہ غنا نفس کے صفات کمالیہ میں سے ہے، بلکہ موجود بما ہوا موجود کے صفات کمالیہ میں سے ہے۔ اس لیے خداوند عالم کی صفات ذاتیہ میں سے غنا کا شمار ہوتا ہے، لیکن دولت مندی اور عمارت غنائے نفسانی کا سبب نہیں ہے۔ بلکہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو لوگ غنائے نفسانی کے مالک نہیں ہیں، وہ مال و منال اور دولت رکھنے کے باوجود حریص ہوتے ہیں اور ان کی حرص بڑھتی جاتی ہے۔ چونکہ خداوند عالم کے علاوہ کوئی بھی بذات غنی نہیں ہے اور تمام اشیاء خاک سے لے کر افلاک تک اور حولائے اولا سے لے کر جبروت تک سبھی غریب اور ضرورت مند ہیں، اس لیے قلبی توجہ چاہیے، چاہے جتنی غیر خدا کی طرف ہو، اور باطنی توجہ ملک و آبادی دنیا کی طرف ہو، اس کی ضرورت اور نیاز مندی بڑھتی جائے گی۔ دلی اور روحانی نیاز مندی تو بہت ہی واضح ہے، کیونکہ محض لگاؤ اور تعلق ہی نیاز مندی ہے، اور ظاہری ضرورت جو دلی نیاز مندی پر تاکید کرتی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی جائے گی، اس لیے کہ کوئی بھی شخص خود بخود اپنے امور کا انتظام نہیں کر سکتا، بلکہ اس سلسلے میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اور ارباب دولت چاہے بظاہر بے نیاز معلوم ہوتے ہوں، لیکن اگر دقت نظر سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا جتنی ان کی دولت بڑھ جاتی ہے
ان کی نیاز مندی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ضرورت بڑھتی ہی جاتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ دولت مند افراد وہ ضرورت مند ہیں جو عمارت کا لباس پہنے، ایسے ضرورت مند ہیں جو بے نیازی کے لباس میں ہیں، اور یہ مسلم ہے کہ تدبیر امور اور دنیا کی آباد کاری کی طرف دل جتنا متوجہ ہوگا اسی قدر دنیا سے لگاؤ بڑھے گا، ذلت و رسوائی کا لباس زیادہ ہوگا، ذلت کی تاریکی اور ضرورت میں اضافہ اس کو مزید گھیر لے گا۔ اس کے برعکس جو دنیا کے تعلق سے دور ہو اور قلبی طور سے غنی علی الاطلاق کی طرف متوجہ ہو، یا مخلوقات کی ذاتی غربت کا قائل ہو اور یہ سمجھ لے کہ مخلوقات خود سے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں اور کوئی بھی قدرت و عزت و سلطنت نہیں ہے، جس نے گوش دل سے ہاتف ملکوتی اور لسان غیبی خدا کی طرف سے اس آیت کو نہ سنا ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب ہر وقت خدا کے محتاج ہو، صرف خدا ہی سب سے بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے، اور جو اس کا دل سے قائل ہوگا وہی دونوں عالم سے بے نیاز ہوگا۔ اس کا دل اتنا مستغنی ہو جائے گا کہ ملک سلیمان بھی اس کی نظروں میں ہیچ نظر آئے گا۔ اگر زمین کے خزانوں کی کنجیاں اس کو پیش کی جائیں تو وہ اعتنا نہ کرے گا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں حضرت رسول اکرم کو پیش کیں، مگر آن حضرت نے تواضع فرمائی اور قبول نہیں فرمایا، اپنی فقیری کو باعث فخر قرار دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ابن عباس سے فرمایا، تمہاری یہ دنیا میری نظر میں میری اس پیوند زدہ جوتی سے بھی بدتر ہے۔ حضرت سید سجاد فرماتے تھے، مجھے یہ بات ناگوار ہے کہ دنیا کو خالق دنیا سے طلب کروں، چاہے کہ اپنی جیسی مخلوق سے طلب کروں۔ اور نجم الدین سلسلہ رعیت الکبریٰ میں شدید و غلیظ قسموں کے بعد فرماتے ہیں، اگر مال و منال دنیا اور آخرت کی بہشت و حور و قصور مجھے عطا کی جائے اور امیروں کے ساتھ نشست کو اس کے ساتھ اضافہ کیا جائے، اور دوسری طرف شقاوت دنیا و آخرت کے ساتھ غریبوں کی ہم نشینی ہو اور مجھے اختیار دے دیا جائے، جو چاہوں لوں تو میں غریبوں کی ہم نشینی کو لوں گا مگر امیروں کی صحبت کے عار کو نہیں خریدوں گا، والنار خیر من العار۔ جی ہاں، یہ حضرات جانتے تھے کہ خزائن دنیا اور مال و منال امیروں کی صحبت کے ساتھ قلب کو کتنا تاریک بنا دیتی ہے اور ارادے کو کتنا ضعیف اور ناچیز قرار دیتی ہے، قلب کو نیاز مند اور فقیر بنا دیتی ہے، سب سے بڑی بات یہ کہ کامل علی الاطلاق کے مرکزی نقطے سے غافل بنا دیتی ہے۔ لیکن اگر دل کو صاحب دل اور گھر کو صاحب خانہ کے سپرد کر دیں، خود اس میں کوئی تصرف نہ کریں، اس خدا کے سوا دوسروں کو چھوڑ دیں، گھر کو غاصب کے حوالے نہ کریں، تو خود صاحب خانہ دل میں جلوہ گر ہوتا ہے، دل کو دریائے عزت و غنا میں غرق کر دیتا ہے اور قلب کو بے نیازی سے بھر دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو صرف خدا اور رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ پھر صاحب خانہ ہی گھر کے امور کا ارادہ کرتا ہے اور انسان کو اس کے حال پر نہیں چھوڑتا، بلکہ بندے کے تمام امور میں خود متصرف ہوتا ہے۔ وہی بندے کی سماعت و بصارت اور ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے اور نتیجہ قرب نوافل پیدا ہو جاتا ہے۔ کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے، خدا فرماتا ہے، میرا بندہ اپنے نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، جب قریب ہو جاتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور اس کا ہاتھ جس سے وہ گرفت حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد بندے کا فقر و فاقہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور وہ دونوں عالم سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ البتہ جب یہ تجلی ہوتی ہے تو تمام مخلوقات سے اس کا خوف دور ہو جاتا ہے، اس کی جگہ خوف خدا لے لیتا ہے، خدا کی عظمت و حشمت اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے اور وہ غیر حق کے لیے کسی قسم کی عظمت یا حشمت کا یا تصرف کا قائل نہیں ہوتا اور لا مؤثر فی الوجود الا اللہ کی حقیقت کو قلب سے دریافت کر لیتا ہے۔ اس حدیث شریف میں بعض ان معانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، میری عبادت کے لیے فراغت حاصل کرو، تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا۔ یہ فراغت قلب ممکن ہے انسان کو رفتہ رفتہ حضور قلب برائے عبادت کے اعلیٰ درجے تک پہنچا دے۔
یہ وہ آثار ہیں جن کا تھوڑا سا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر دل ذکر حق سے منصرف ہو گیا اور اس کی طرف توجہ کے لیے فراغت نہ رہ گئی تو یہ غفلت تمام شقاوتوں کا سرمایہ اور تمام نقائص کا سرچشمہ اور بیماریوں کا منشا بن جاتا ہے۔ اس غفلت کی وجہ سے پورے دل پر تاریکی چھا جاتی ہے اور قلب و خدا کے درمیان ایسے بڑے موٹے پردے پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے نور ہدایت وہاں تک جا ہی نہیں سکتا اور وہ الہی توفیقات سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر دل ایک دم سے دنیا اور پیٹ کی ضروریات اور جنسی خواہشات کی تکمیل میں مشغول ہو جاتا ہے اور خود غرضی اور انانیت کے پردے میں ڈوب جاتا ہے، اور نفس سرکش ہو جاتا ہے، انانیت کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور اس کی ذاتی ذلت اور حقیقت فقر واضح ہو جاتا ہے۔ اس کے تمام حرکات و سکنات درگاہ حق سے دور ہوتے جاتے ہیں اور ذلت اس کو گھیر لیتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ان میں سے بعض معانی کی تعبیر کی گئی ہے، مثلا میں تیرے دل کو دنیا کی مصروفیت سے بھر دوں گا اور اس کے فخر و فاقہ کو بند نہ کروں گا، تمام امور کو اسی کے حوالے کر دوں گا۔ نقطہ: یہ جو کہا گیا ہے کہ خدا بندے کے حوالے کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو تفویض کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ بات مشرب عرفان و مسلک برہان و مذہب حق کے نزدیک محال اور باطل ہے، کیونکہ کوئی بھی مخلوق تصرف حق اور اس کی قدرت کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ اس کا امر تصرف امور میں اس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، چونکہ بندہ خدا سے منصرف ہوتا اور امور دنیاوی میں مشغول ہو جاتا ہے، طبیعت اس پر حاکم ہو جاتی ہے اور انانیت غالب آ جاتی ہے، خود بینی و خود خواہی اور خود پرستی اس میں کارگر ہو جاتی ہے۔ بس اسی بات کو بندے کے حوالے کر دینے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن جس بندے کا دل خدا اور ملکوت اعلیٰ کی طرف متوجہ ہے، اس کے پورے دل کو نور حق نے منور کر دیا ہے۔ اس کے تصرفات مجبوراً حقانی، بلکہ بعض اوقات اس کا وجود بھی حقانی ہو جاتا ہے، جیسا کہ کافی کی حدیث شریف میں تقرب نوافل کے ضمن میں بعض انہی مقامات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔